بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حفاظت نظر کا انعام خالق نظر کی طرف سے۔ پہلا انعام، حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص آنکھوں کی حفاظت کرے گا، یعنی کسی اجنبیہ عورت یا حسین لڑکے سے نگاہ کو محفوظ کرے اور نہ دیکھنے سے جو تکلیف اس کو برداشت کرے، حق تعالی کی رحمت سے وہ قلب میں ایمان کی حلاوت پائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم انعام ہے۔ حق تعالی کے تعلق کی مٹھاس و شیرینی کس قدر عظیم نعمت اور دولت ہے۔ دراصل یہ نعمت دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے جو تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں عطا ہوتی ہے۔ جما دے چند دادم جاں خریدم، جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، چند پتھر دیے اور جان خرید لیا، شکر ہے خدا کا کہ کیا ہی ارزاں خریدا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیم جاں بستانت و صد جاں دہد، نیم جاں بستانت و صد جاں دہد، اونچے در و ہمت نیاید آن دہد۔ آدھی جان مجاہدے میں وہ محبوب حقیقی لیتا ہے اور اس کے بدلے میں 100 جانیں عطا فرماتا ہے۔ کیا ہی اچھا داتا ہے، ہماری لاکھوں جانیں اس کریم مطلق پر فدا ہوں۔ وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں ہی نہیں آ سکتی ہے۔ نہ ہم ملک جہاں دوں دہد، بلکہ صدہا ملک گونا گوں دہد۔ نہ یہ کہ وہ صرف ایسی حقیر دنیا ہی انعام میں عطا فرماتے ہیں، بلکہ سینکڑوں انواع و اقسام کی باطنی سلطنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حکایت، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک حسین کنیز مع اپنی خادمات کے گزر رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حسین لڑکی کو صرف 4 درہم میں خرید سکتا ہوں، حالانکہ اس کنیز کو اس کے مالک نے 1 لاکھ درہم میں خریدا تھا۔ وہ کنیز سمجھی کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، اس کو اپنے مالک کے پاس لے چلے تاکہ کچھ دیر ہنسی کی باتیں ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ ہمارے مالک کے پاس چل سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس کے مالک نے جب یہ بات سنی تو بہت ہنسا اور اس نے بھی سمجھا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے اور خوش ہوا کہ ذرا دیر ہنسی مذاق کر کے اس سے دل بہلائیں گے۔ اس نادان کو کیا خبر کہ عارف باللہ بزرگ ہیں۔ کنیز کے مالک نے کہا کہ بھائی آپ نے صرف 4 درہم دام لگایا اور میں نے اس کو کس قدر گراں خریدا ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ عیبدار سودے کا دام کم ہی لگتا ہے۔ دریافت کیا کہ ہماری اس کنیز میں کیا عیب ہے؟ فرمایا اس کے بدن سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے، اور اگر یہ 1 ماہ تک اپنے دانتوں کو نہ صاف کرے تو منہ سے ایسی بدبو آوے گی کہ تم اپنا منہ اس کے قریب نہ کر سکو گے، اور اگر 1 ماہ تک غسل نہ کرے تو اس کے پاس بدبو کے سبب لیٹ نہ سکو گے، اور جب یہ بوڑھی ہو جاوے گی تو اس کی جوانی کا لطف ختم ہو جاوے گا، پھر قبر میں جا کر تو سڑ گل جاوے گی۔ بس مالک چپ ہو رہا اور لاجواب ہو رہا۔ پھر کچھ دیر میں دریافت کیا کیا تمہارے پاس کوئی عورت ایسی ہے جو ان عیوب سے پاک ہو؟ فرمایا ہاں۔ جنت میں ہماری حوروں میں اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، نہ پیشاب، نہ پائخانہ، نہ منہ سے بدبو۔ ان کے پسینوں میں مشک کی خوشبو ہوگی، نہ ان کو موت آوے گی، نہ بڑھاپا آوے گا، ہمیشہ باقرہ رہیں گی اور ہمارا انتظار کر رہی ہیں، کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالیں گی۔ اس حکایت میں کیا ہی عبرت کا سبق ہے، یعنی چند دن دنیا میں آنکھوں کو بچانا ہے اور پھر حوروں سے ملاقات کا انعام کیا ہی اعلیٰ جزا ہے۔ دنیا کے حسینوں کا نقشہ قبر میں کیا ہوگا، نذیر اکبر آبادی کی زبان سے سنیے۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا، مشین بدن تھا معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زلف جعد و مشک بار و عقل بر، زلف جعد و مشک بار و عقل بر، آخر او دم زشت پیر خر، آخر او دم زشت پیر خر۔ اے لوگوں جن حسینوں کے گھونگر والے اور مشک بار اور عقل اڑانے والے بالوں سے آج تم دیوانے ہو رہے ہو، آخری انجام اس کا یہ ہوگا کہ جب یہ بوڑھی ہوگی پھر یہی زلف بڈھے گدھے کی بری دم معلوم ہوگی۔ دوسرا انعام حفاظت نظر کا یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دل سے قریب تر ہوں، اور آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانے میں دل کی آرزو ٹوٹنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس عمل سے اس حدیث کے مطابق حق تعالی کا قرب عظیم حاصل ہوتا ہے جو ہزاروں نوافل اور اذکار سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ تیسرا انعام مومن کو اس مجاہدے کی برکت سے شہادت معنوی باطنی عطا ہونے کی ہے۔
جیسا کہ تفسیر بیان القرآن میں شہداء کے متعلق تفسیر میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں. سو مجاہدہ نفس میں مرنے کے بعد بھی مانن شہادت میں داخل سمجھیں گے، اس طور پر وہ بھی شہداء ہوئے. احقر کا شعر اسی نعمت کو بیان کرتا ہے. تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. چوتھا انعام یہ ہے کہ صاحب حزن حق تعالی کا راستہ اس طرح تیز طے کرتا ہے جو غیر صاحب حزن نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے، اور جب سالک اپنی نظر کو بار بار بچاتا ہے تو نفس کو بہت غم ہوتا ہے، بس اس مجاہدے کی برکت سے یہ بہت تیز سلوک طے کرتا ہے. پانچواں انعام یہ ہے کہ جب کوہ طور پر حق تعالی نے تجلی فرمائی تو کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بربرون کوہ چو زد نور سمد، بربرون کوہ چو زد نور سمد، پارا شد تا در درون شمزند، پارا شد دا در درون شمزند. جب حق تعالی کی تجلی کوہ طور کی سطح ظاہر پر ہوئی تو غلبہ شوق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ نور حق اس کے باطن میں بھی داخل ہو جاوے. گویا اس پہاڑ نے پھٹ کر اور ٹکڑے ہو کر بزبان حال بارگاہ کبریا میں یہ عرض کیا، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. بس جب مومن اپنی آنکھوں کو بار بار اجنبی عورتوں سے اور حسین لڑکوں سے بچانے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور قلب کو بھی ان کے تصور و خیال سے لذت لینے سے روکتا ہے، یعنی قصدن ان کے تصورات اور خیالات سے اپنے قلب کو محفوظ رکھتا ہے، تو نفس پر یہ امر سخت ناگوار ہوتا ہے اور دل ان مجاہدات کے صدمات سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس سے حق تعالی کا نور اس کے قلب کے اندر گہرائی میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایسے شخص کے قرب کا مقام نہ پوچھیے. اشعار از مؤلف. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ. سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی، سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی، پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ. اگرچہ میں دور ہو گیا لذت کائنات سے، اگرچہ میں دور ہو گیا لذت کائنات سے، حاصل کائنات کو دل میں لیے ہوئے ہوں میں، حاصل کائنات کو دل میں لیے ہوئے ہوں میں. مدتوں خون جگر نے گرچہ دل بسمل کیا، مدتوں خون جگر نے گرچہ دل بسمل کیا، مجھ کو ان محرومیوں نے محرم منزل کیا، مجھ کو ان محرومیوں نے محرم منزل کیا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. چھٹا انعام یہ ہے کہ کافر کی تلوار سے تو ایک مرتبہ شہادت ہوتی ہے اور مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اور نفس کے ان مجاہدات میں ایک عمر بسر کرنی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جہاد کو جہاد اصغر اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر ارشاد فرمایا ہے. جہاد اصغر میں جب کافروں کی تلوار سے مومن شہید ہوتا ہے تو اس کا خون دنیا کے لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن خواہشات نفس کی گردن پر امر الہی کی تلوار سے جو عمر بھر معنوی باطنی شہادت ہوتی رہتی ہے، اس خون کو سوائے خدائے پاک کے کوئی نہیں دیکھتا. مثال کے طور پر جب کسی حسین کا سامنا ہو اور عاشق حق نے اپنی آنکھیں باوجود تقاضائے شدید کے اس سے ہٹا لی اور آگے بڑھ گیا اور بزبان حال آسمان کی طرف دیکھ کر بارگاہ کبریا میں عرض کیا، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. حاصل یہ کہ تمام عمر یہ اندرونی زخم اگرچہ مخلوق سے پوشیدہ ہے مگر حق تعالی کے علم میں ہے کہ ہمارا بندہ ہماری رضا میں کس طرح لہو پی رہا ہے اور زخم پر زخم دل پر کھا رہا ہے. سینے کے زخم میدان محشر میں انشاءاللہ آفتاب سے زیادہ روشن ہوں گے. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. جس زندگی میں غم کی کوئی داستان نہ تھی، جس زندگی میں غم کی کوئی داستان نہ تھی، وہ زندگی حرم کی کبھی پاسباں نہ تھی، وہ زندگی حرم کی کبھی پاسباں نہ تھی. اے دوست مبارک ہوں تجھے دل کی حسرتیں،
اے دوست مبارک ہوں تجھے دل کی حسرتیں، تجھ پر برس رہی ہیں تیرے رب کی رحمتیں، تجھ پر برس رہی ہیں تیرے رب کی رحمتیں۔ ساتواں انعام نظر کی حفاظت میں کہ تمام عمر اس مجاہدے سے ایسے آدمی کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے، اور غمزدہ ٹوٹے ہوئے دل سے مناجات اور دعا میں خاص لذت عطا ہوتی ہے اور ایک خاص اثر عطا ہوتا ہے۔ اے ٹوٹے ہوئے دل تیری فریاد کا عالم، اے ٹوٹے ہوئے دل تیری فریاد کا عالم، اے ٹوٹے ہوئے دل پہ نگاہ کرم انداز، اے ٹوٹے ہوئے دل پہ نگاہ کرم انداز۔ بارگاہ حق میں قرب اعلیٰ کے ساتھ ان کی دعا نہایت درد سے نکلتی ہے، جس سے حجابات عالم باقی نہیں رہتے۔ نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں، نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے۔ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ انہیں ہر لحظہ جان نو عطا ہوتی ہے دنیا میں، انہیں ہر لحظہ جان نو عطا ہوتی ہے دنیا میں، جو پیش خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں، جو پیش خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں۔ ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچک، ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچک، جس نشیمن پر نہ ہو برق حوادث کی چمک، جس نشیمن پر نہ ہو برق حوادث کی چمک۔ آٹھواں انعام مجاہدات کے غم سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور ایسے دل کی زمین میں نور ہدایت اور ولایت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورب عقل ادراک زی ممکن بدے، ورب عقل ادراک زی ممکن بدے، قہر نفس از بہر چے واجب شدے، قہر نفس از بہر چے واجب شدے۔ اگر عقل سے معیت خاصہ اور ایمان کامل کی دولت ملتی تو حق تعالی نفس پر مجاہدے کی تکلیف کیوں واجب فرماتے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ نواں انعام یہ ملتا ہے کہ حضرت سلطان بلخی رحمت اللہ علیہ جنہیں سلطنت بلخ راہ حق میں لٹا کر فقیری اختیار کی تھی، اور دیگر ایسے اولیاء اللہ جنہوں نے تخت و تاج شاہی کو خدا پاک کی محبت میں خیر آباد کہہ کر حق تعالی کی راہ میں بلند مقام حاصل کیا تھا۔ حکایت حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب سلطنت بلخ چھوڑ کر غار نیشا پور میں عبادت و مجاہدات شروع کیے تو جنگل میں جنت سے کھانا آنے لگا، جس سے سارا جنگل خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ اسی جنگل میں گھاس کھودنے والے نے اپنا پیشہ ترک کر کے فقیری لے رکھی تھی۔ اس کو 12 سال سے 2 روٹی اور چٹنی خدا پاک کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ اس فقیر کو بڑا رنج ہوا اور شیطان نے اس کو بہکایا کہ دیکھ تیری کیا قدر ہے اور اس نئے فقیر کی کیا قدر، اللہ میاں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ دل میں ایسی نامناسب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ او بے ادب، او ناشکرے، جا اپنی کھرپی اٹھا جس سے گھاس کھودا کرتا تھا۔ تو نے میری راہ میں اپنی جھولی اور کھرپی قربان کی تھی، اور اس نے سلطنت بلخ کا تخت و تاج شاہی اور مخمل کے گدے اور عزت سلطانی کو میری راہ میں قربان کیا ہے۔ لباس فقر میں شاہ بلخ، نظر ذل عشق ہے جاہ بلخ، ترک کر کے عزت و جاہ بلخ، گھر سے بے گھر ہو گیا شاہ بلخ۔ بادشاہی نظر آہ عشق ہے، ہفت دولت بذل راہ عشق ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے۔ عشق حق ٹھنڈک ہے جان صادقاں، ذکر حق ہی ہے غذائے عاشقاں۔ الغرض شاہ بلخ کی جان پاک ہو گئی جب ذکر حق سے عشق ناک، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ از مثنوی اختر۔ بس نواں انعام جو غض بصر یعنی آنکھوں کی حفاظت اور حسینوں کی محبت سے سچی توبہ کی بدولت ملتا ہے، وہ یہی مقام ہے جو پر مذکور ہے، یعنی قلاش اور مفلس اور تہی دست نادار مومن بھی اس مجاہدے کی برکت سے میدان محشر میں آتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بھی سلطنت بلخ یا اس سے بڑی سلطنت ہوتی تو یہ اس کے عشق میں اسے فدا کر دیتے اور اس محبوب کو حاصل کر لیتے۔ چنانچہ برطانیہ کے ایک بادشاہ کا واقعہ سنا ہے کہ اس نے اپنی محبوبہ کے عوض تخت شاہی کو خیر آباد کہہ دیا، جبکہ وہاں کی اسمبلی نے شرط رکھی تھی کہ یا تو اس حسینہ سے تعلق ختم کرو یا تخت شاہی سے دستبردار ہو جاؤ۔ پس جب مومن ایسے حسین کے عشق سے سچی توبہ کرتا ہے جس پر وہ سلطنت فدا کر دیتا اگر اس کے پاس ہوتی، لیکن خدا کے خوف سے اور رضائے حق کی خاطر وہ ایسے چاند و سورج جیسے حسینوں سے نگاہوں کو بچاتا ہے اور ان کے عشق سے دستبردار ہوتا ہے تو ایک سلطنت نہیں نہ جانے کتنی سلطنت راہ حق میں اس نے گویا قربان کر دی۔
بس مفت میں عشاق تبا حضرات کو اس مجاہدے کی برکت سے اتنا رفیع مقام میدان محشر میں انشاءاللہ تعالی ہاتھ لگے گا. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. حکایت. احقر مؤلف عرض کرتا ہے میرے ایک پیر بھائی نے جو عالم نہیں ہے ایک دن مجھ سے کہا کہ جب نامحرم عورتوں سے آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں تو دل میں عجیب خوشی معلوم ہوتی ہے. میں نے کہا صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت اس عمل پر دی ہے کہ ایسے شخص کو اس وقت ایمان کی حلاوت عطا ہوتی ہے. آپ کو یہ خوشی اس حلاوت سے محسوس ہوئی، لیکن آپ چونکہ عالم نہیں تھے اس لیے اس حلاوت کی تعبیر آپ نے خوشی سے کی ہے. احقر کو ان کی اس بات سے بہت لطف آیا. حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد. اے دل یہ شکر زیادہ شیریں ہے یا وہ جو شکر کو پیدا کرنے والا ہے؟ جو کھیتوں میں گنے کے اندر رس پیدا کرے اس کے نام میں بھلا رس نہ ہو؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ اینچے شیری است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. نام اونچو بر زبانم می رود، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بنے مو از اصل جوئے شود. اللہ اللہ یہ نام پاک کس قدر شیری ہے کہ اس نام پاک کو زبان سے لیتے ہی دودھ شکر کی طرح ہماری جان شیریں ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح دودھ میں شکر گھل کر تمام دودھ کو میٹھا کر دیتی ہے، اس طرح ذکر اسم ذات اللہ اللہ کی شیرینی ہماری جان کو شیریں کر دیا. جب اللہ پاک کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو میرے ہر بنے منہ شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا کہ وہ جو قمر ساز یعنی چاند کا بنانے والا ہے، وہ سر چشمہ حسن اور مرکز حسن اور وہ آفتاب حسن و جمال اپنے فضل سے کسی چہرے پر اور اس کی آنکھوں پر ایک شعاع ڈال دیتا ہے تو انسان اسے دیکھ کر پاگل ہونے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سینکڑوں تیر و کمان نظر آنے لگتے ہیں. احقر کا شعر ہے، چوں بعکس حسن تو از ہوش رفتہ می شوم، پس چے باشد چوں ترا بے پردہ بینم روز حشر. جب وہ شعاع ہٹا لیتے ہیں تو وہی چہرہ اور اسی آنکھ کو دیکھ کر زوال حسن کے بعد دل متنفر ہو جاتا ہے. پس عکس عشق کرنا خسارہ اور دھوکہ ہے کہ عکس بھی بعد زوال حسن یا بعد موت چھن گیا اور اصل سے بھی محروم رہے. جس طرح چاند کا عکس دریا میں نظر آوے اور کوئی نادانی سے دریا میں چاند تلاش کرنے کے لیے دریا میں گھس جاوے تو نہ عکس ملے گا اور نہ اصل. پس عکس سے رخ کا پھیرنا اصل کو حاصل کرنے کے لیے عقلاً بھی واجب اور ضروری ہے. بس اس مثال سے دنیا کے حسینوں کے حسن و جمال کو قیاس کر لیجئے، ان سے نگاہ کی حفاظت کا حکم ہماری ہی مصلحت اور اپنے قرب کو اور اپنے دیدار کے لیے فرمایا ہے، ورنہ ہم ان مرنے والوں پر فدا ہو کر بے قیمت ہو جاتے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. ایک مقام پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح متنبع فرمایا، حسن اوروں کے لیے، حسن اوروں کے لیے، حسن آفری میرے لیے. جو خاک خاک ہی پر فدا ہو جاوے تو دونوں خاک ہو جاویں گے، زندگی مٹی میں مل جاوے گی. اور جو خاک اپنی ذات پاک سے رابطہ قائم کرتی ہے وہ زندہ حقیقی اس خاک کو بھی زندہ کر دیتا ہے. 10واں انعام یہ ہے کہ تقوی کا حمام انہی خواہشات سے روشن ہے. یعنی جب بندہ برے تقاضوں پر اپنے مالک حقیقی کے خوف سے صبر کرتا ہے تو اس کے دل میں تقوی کا نور روشن ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جو شخص اپنے نفس کو بری خواہش سے باز رکھتا ہے اس خوف سے کہ ہم کو ایک دن حق تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے اور مسئول ہونا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہوت دنیا مثل گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است. دنیا کی خواہشات کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح ہے کہ تقوی کا حمام اسی سے روشن ہوتا ہے. یعنی برے برے تقاضے گناہوں کے تقوی کی بھٹی کے لیے ایندھن ہے. ان کو اگر خدا کے خوف کے چولہے میں ڈال کر جلا دو گے تو اس سے تقوی کی روشنی پیدا ہوگی، اور اگر اس بری خواہش پر عمل کر لیا تو گویا ایندھن کو کھا لیا. ایندھن کھانے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے ہے. ایندھن کھانے کا انجام برا ہے. گلخن دراصل خانہ گل تھا، اضافت مقلوبی ہے. گل کے معنی یہاں
اخگر آتش کے ہیں۔ 11واں انعام یہ ہے کہ متقی بندوں کی آنکھوں میں خاص چمک ہوتی ہے، ان کے چہروں پر خاص نور ہوتا ہے، اور بد نگاہی سے آنکھوں کے اندر بے رونقی اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، جس سے چہرہ بے رونق اور بے نور معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شخص بد نگاہی کر کے آیا، آپ نے اس کی آنکھوں سے ظلمت محسوس کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متقی بندوں کی آنکھوں میں خاص چمک ہوتی ہے اور ان کے چہروں پر خاص نور ہوتا ہے۔ 12واں انعام یہ ہے کہ متقی بندوں کو آنکھوں کی حفاظت کرتے کرتے ایسا ملکہ اور ایسی روحانی قوت عطا ہوتی ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر متقی کامل ہو اور کوئی بے حیا شوخ اس کی آنکھیں زبردستی پھاڑ کر اپنے کو دکھائے تو وہ اپنی شعاع بصر پر حکومت کرے گا اور اس کو دیکھنے نہ دے گا، مگر صرف دھندلا عکس جو اختیار سے باہر ہے یعنی حسن کے نکات سے شعاع بصر کو محفوظ رکھے گا۔ آنکھیں کھلی ہوں گی مگر پوری طرح بینا نہ ہوں گی۔ جس طرح کسی پر پھانسی کا مقدمہ ہو تو دنیا اسے دھندلی اور بے رونق نظر آتی ہے، اللہ والوں کو بھی قیامت کے فیصلے کا خوف پھانسی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 13واں انعام یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت اور بدنگاہی کے تقاضوں پر صبر سے ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجڑا ولایت عامہ سے آگے نہیں ترقی کر سکتا، کیونکہ اس کو مجاہدے کا وہ غم نہیں جو مرد کامل کو پیش آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خستی ہونے سے منع فرمایا ہے، یعنی نامرد ہونا گناہوں کے خوف سے جائز نہیں۔ نفس و شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی مردانگی ہے۔ خلق اطفال اند جز مست خدا، خلق اطفال اند جز مست خدا، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، تا ہوا تازہ است ایما تازہ نیست، تا ہوا تازہ است ایما تازہ نیست، کی ہوا جز قفل آ دروازہ نیست، کی ہوا جو جز قفل آ دروازہ نیست۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمام مخلوق طفل نابالغ ہے سوائے مستان خدا کے، یعنی جو لوگ خواہشات نفسانیہ پر غالب ہیں ان کے علاوہ سب نابالغ ہیں۔ جب تک خواہشات دل میں تازہ اور گرم ہیں ایمان تازہ نہیں، کیونکہ خواہشات نفسانیہ خدا کے دروازے کے لیے مثل قفل ہیں۔ 14واں انعام یہ ہے کہ بدنگاہی سے تمام کر کے بار بار بچنے میں نفس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے، اس سے روح میں بار بار نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا کی راہ میں جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو دل میں نور بنتا ہے۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے گیند کو جتنے زور سے پٹکو زمین پر اسی قدر اوپر بلند ہوتا ہے، اسی طرح نفس کو اس کے برے تقاضے کے وقت جس قدر زور سے دباؤ گے اسی قدر حق تعالی کی طرف سے اسے بلندی و قرب عطا ہوگا۔